کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ عوام کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے۔ بڑے نعرے ہو رہے ہیں، بہت نعرے ہو۔ گوجرانوالہ کی فضا بڑی مدت سے کتنی پر امن فضا آ رہی تھی۔ اب تمام حضرات کے سامنے ہے یہ بات کہ گوجرانوالہ کی اس فضا کو خراب کیا تو کس نے کیا اور کن بڑے بڑے حضرات کی موجودگی میں یہ فضا خراب کی گئی، اور جب یہ فضا خراب کی گئی بڑے حضرات نے ان کو کوئی تنبیہ نہ کی، جس کا نتیجہ یہ آج دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ حضرات، ان کے چند وڈیرے حضرات شروع سے ان کو سنبھال لیتے تو ممکن تھا معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا، لیکن اب اگر معاملہ یہاں تک پہنچا ہے یا اس سے بھی اور چند قدم آگے جائے گا تو اس کے ذمہ دار وہ حضرات ہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور میں تو پہلے کہا کرتا ہوں کہ یہ بیچارے ایسے علم کے یتیم ہیں کہ ان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے پچھلے جلسہ کے اندر بھی یہ بات سنائی تھی کہ ماسٹر امین اوکاڑوی صاحب، اب لفظ ماسٹر کا کہا جائے تو ان کو خواہ غصہ چڑھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ساری زندگی کیا وہ اسی میں نہیں رہے؟ پرائمری سکول کے ماسٹر رہے اور اسی سے وہ ریٹائر ہوئے۔ اسی ماسٹر ہونے کی زندگی میں جو وہ کرتے رہے سو کرتے رہے، اور یہ حضرات اس کی زندگی سے اتنے شناسا نہیں ہیں جتنے اس کی زندگی کو جاننے والے ہم ہیں۔ یہ حضرات تو اس کے قریب ہی بعد میں گئے، وہ ابتدائی طور پہ ہمارا دوست تھا۔ میں حیران ہوا ہوں ان بعض لوگوں پہ۔ گجرات میں ایک مناظرہ ہوا تھا، بعض غلط لوگوں نے اس مناظرے کو بڑا غلط رنگ دیا ہے کہ جی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو مشکل پیش آئی تو وہ ماسٹر امین کو اپنی طرف سے بڑا بنا کے لے گیا، اور ماسٹر امین نے سید عنایت اللہ شاہ بخاری کی مشکل کشائی کی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو گجرات کا وہ مناظرہ مقرر ہوا تھا وہ ہمارے ساتھی قاری عطا الرحمان صاحب نے مقرر کیا تھا۔ قاری عطا الرحمان صاحب چونکہ میرے ساتھی ہیں، ماسٹر امین صاحب اس وقت ہر جمعرات ہمارے پاس تیاری کرنے کے لیے آتے تھے، ہمارے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ قاری ریاض صاحب فیصل آباد والے اور یہ بندہ عاجز ہمیں بار بار مولانا امین صاحب کہتے رہے کہ جی یہ مناظرہ بڑا مرکزی مناظرہ ہوگا، کیوں یہ گجرات شہر میں ہے
اور آپ کی کوشش ہے کہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جو اس وقت بہت بڑی شخصیتیں وہ بھی اس مناظرے میں چونکہ موجود ہوں گے، اگر اس مناظرے میں کسی طرح آپ مجھے وقت دیں اور میں مناظرہ کر لوں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ بار بار مجھے کہتا رہا مولوی امین صاحب، قاری ریاض صاحب کو کہتا رہا، پھر ہم نے مشورہ کر کے مقرر کیا۔ شاہ صاحب نے نہ کوئی مناظرہ مقرر کیا تھا، نہ اس کو مناظر مقرر کیا۔ شاہ صاحب کو تو ہم بطور بزرگ کے مناظرہ میں شریک کرنے کے لیے لائے تھے کہ جی آپ حضرت سرپرستی فرمائیں، اس میں آئیں۔ اور یہ حضرت صاحب خود ہمیں کہتا تھا کہ یار یہ تمہارا مارکۃ الآراء مناظرہ ہے، یہاں تمہاری پوری جماعت موجود ہے، اگر اس جماعت کے زیر سایہ اگر میرا مناظرہ ہو جائے تو اس میں میری مشہوری ہو جائے گی۔ چونکہ ہماری اس وقت دوستی تھی، ہم نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے جی۔ تو وہ ہماری کوششوں سے مناظرہ ہوا تھا اور اللہ کا فضل و کرم ہے وہ مناظرہ بہترین مناظرہ ہوا تھا۔ ماسٹر امین کے مناظروں میں اس مناظرے سے بڑھ کر کامیاب مناظرہ ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ مناظرہ ہماری جماعت کے زیر سایہ ہوا تھا اور وہ ہم نے کرایا تھا۔ یہ درمیان میں تھوڑی سی ایک بات آ گئی، مولانا محمد امین صاحب گفتگو کرتے رہے مختلف مقامات پر اشاعت التوحید کے خلاف۔ اشاعت التوحید کے خلاف، اور مولانا عبدالشکور صاحب ترمذی کے پاس گئے، وہاں انہوں نے خود اقرار کیا کہ ان مماتیوں کے ساتھ مقابلے کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اس مسئلے کا ان کا بانی ببانی مسئلہ اس سے پہلے بھی تھا، لیکن اس سے پہلے غلو نہیں تھا۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر وہ باوجود اس مسئلے میں اختلاف رکھنے کے شاہ صاحب کا احترام کرتے تھے، قاضی صاحب کا احترام کرتے تھے۔ غلو پیدا کیا تو ماسٹر امین صاحب اوکاڑوی نے پیدا کیا۔ جس نے غلو پیدا کیا اس کا حال یہ ہے وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، فتوے لگا رہے ہیں اشاعت پر، کوئی خوف نہیں ہے کہ مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دریا خان میں مناظرہ مقرر ہوا، مناظرے کے ٹائم پہ ہم بھی پہنچ گئے، وہ بھی پہنچ گئے۔ 35 آدمی دونوں طرف سے ہونے تھے۔ 9 بجے مناظرے کا ٹائم تھا، ہم نے کہا ہمارے 35 اندر آ جائیں، ان کے بھی 35 اندر آ جائیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی یہ 35 آدمی پہلے اپنے شناختی کارڈ پیش کریں۔ وہ شناختی کارڈ لیتے لیتے چند منٹ گزر گئے اور ان کے مشکل کشا پولیس والے ابھی پہنچے نہ تھے، تو پھر کہنے لگے نہیں یہ ان کے پورے پتے نوٹ کرنے ہیں۔ اب ہمارے 35 آدمی ہیں، ان کے ذمہ دار ہم، ان کے 35 آدمی ہیں، ان کے ذمہ دار وہ ہیں۔ شناختی کارڈ بھی سب کے پاس موجود ہے۔ اب ہر ایک کے پتے لکھنے کی کوئی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہر ایک کا پتہ لکھنا ہے۔ 35 آدمی ہو، وہ پھر لکھنے کے لیے ایک بیٹھ گیا، پتے لکھ رہا ہے۔ اتنے میں پکھر سے مولانا عبداللہ صاحب آ گئے۔ یہ دریا خان میں مولانا غلام فرید صاحب تھے ان کے، اب پچھلے دنوں میں ان کی وفات ہو گئی ہے۔ مولانا غلام فرید صاحب کے مدرسے کے اندر یہ مناظرہ ہونا تھا، وہاں ہم گئے ہوئے تھے۔ عبداللہ صاحب پہنچے، انہوں نے مولانا غلام فرید صاحب کے کان میں کوئی بات کہی، بات یہی تھی کہ مشکل کشا آ رہے ہیں۔